اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، میں ہوں محمد نعیم اور آج ہم بات پھر کریں گے اولیاء اکرام پر۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین انعم اللہ علیہم من نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ترجمہ مبارک، وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ گروہ انبیاء اور صدیقین شخص اور صالحین یعنی اولیاء اللہ ہیں۔ یعنی یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین یعنی ولیوں کی جماعت ہے۔ ہر مسلمان نماز میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان پاک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز میں تو ولیوں کی غلامی کی دعا مانگتے ہیں اور جب سلام پھیر لیتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں اور ان کے پاس نہ جاؤ اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، نماز کے بعد بھی اسی دعا پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں ولیوں کا دامن ہے۔ ولی اللہ صالحین انسان تب بنتا ہے جب اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے عشق کرنے لگتا ہے، تب جا کے انسان مومن بھی بنتا ہے، صالحین بھی بنتا ہے اور اولیاء اللہ بھی بنتا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے ظلم بھی سہے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خریدا، پھر اپنے پاس رکھا۔ ایک دن حضرت بلال حبشی پوچھنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ کیا جنت میں سب سے پہلے کون شخص جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال وہ تو ہی ہے، تو ہی سب سے پہلے جائے گا۔ تو بلال حبشی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا میں تم سے بھی پہلے جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہاں بلال تو مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ تو حضرت بلال ایک دفعہ سہم گئے کہ یہ میں نے کیا بات کر دی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ڈرو مت، جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس کی جو مہار ہوگی وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب تو اگر پہلے داخل ہوگا تو بعد میں وہ میری سواری داخل ہوگی، تو تم مجھ سے بھی پہلے جائے گا۔ دوستو اگر حضرت بلال حبشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو اس کا مقام ملا۔ اس کے بعد خواجہ ویس کرنی ہے، خواجہ ویس کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق کیا۔ جب دنیا سے پردہ کیا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفائے راشدین کو کہا کہ یہ جبہ مبارک لے جانا اور خواجہ ویس کو پہنا کر آنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور پھر حضرت مولا علیہ سرکار، جو بھی خلفائے راشدین سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سب گئے اور کہا کہ اویس یہ جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ پہن لو اور ہمارے سامنے ابھی پہنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جبہ پہننے کے بعد میرے رب سے میری امت کے لیے دعا کرو۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی نے امت کے لیے دعا کی اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی۔ خواجہ اویس کرنی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو اسے وہ مقام ملا۔ اسی طرح سے یہ جو صالحین اولیاء اللہ ہیں، ان سب لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا اور اس کے اللہ سے عشق کیا اور بدلے میں یہ مقامات پائے۔ جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سب سے افضل ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے بھی کوئی افضل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم سے بھی کوئی افضل ہوگا۔ فرشتوں کا پوچھا، حقل پوچھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر یا رسول اللہ کون ہم سے افضل ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں، جو میری باتیں نہیں سنیں گے، جو میرے عمل کو نہیں دیکھیں گے، لیکن وہ لوگوں کے سننے پر ایمان لے کر آئیں گے۔ وہ ان کا عقیدہ اور ان کا یقین اور ان کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ وہ سن کر، دیکھ دکھا کر ایمان لے آئیں گے۔
तुम लोगों ने मुझे देखा, मेरे पास रहे, मेरी सोबत हासिल की और ईमान पर आए, लेकिन वो लोग ऐसे होंगे जो मेरी सोबत भी हासिल नहीं करेंगे, मुझे देखेंगे भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुझ पर ईमान लेके आएंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम में से कोई मौजूदा दौर में, किसी भी दौर में, जो मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इश्क करे, उसका मकाम क्या होगा? वो कोई भी शख्स हो, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इश्क करेगा तो उसका मकाम क्या होगा? औलिया कराम, वली अल्लाह, ये जितने भी हो गुजरे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में हो गुजरे हैं और इन्हें ये मकामात मिले हैं। दोस्तों, मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि जिस तरह दुनियादारी का निज़ाम खराब हुआ, इसी तरह ये खुदा का हकीकी निज़ाम जो है, इस पे कुछ ऐसे लोग गद्दी नशीन हैं जो इस काबिल नहीं हैं, जिनकी वजह से ये सारा निज़ाम दरम बरम हो रहा है। दोस्तों, उनके अमलों को नहीं देखो, इस निज़ाम को देखो, उससे पीछे हटना तो हट जाओ, लेकिन औलिया इकराम से मुंह मत फेरो। यही वो हकीकी रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता है, और यही दीदार इलाही का रास्ता है, और यही शफात मुस्तफ़ा का रास्ता है। अगर हम इस रास्ते को छोड़ देंगे तो इन तमाम चीज़ों से हम हाथ धो बैठेंगे, चाहे हम दिन रात मुसल्ले पे इबादत ही क्यों ना करते रहें। दोस्तों, ये एक नजरिया है औलिया अल्लाह वाला, अल्लाह से मिलाने का। अल्लाह ताला ने एक रास्ता, एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो अपने महबूब को दिया, इसे इसके अलावा और किसी को नहीं, और उसकी जात से मुंसलिक होकर चाहे कोई भी हासिल कर ले, और मुर्शिद कामिल के रूप में ये मिलता है। तो दोस्तों, जब तक हम औलिया कराम, हकीकी औलिया कराम जो है, उनके पास जाएंगे नहीं, उनकी सोबत को देखेंगे नहीं, उनके पास बैठेंगे नहीं, तो हमें ये कहां से हासिल होगा? कहीं से नहीं होगा। मेरी एक बार फिर गुजारिश है, मुसलमानों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये फिरका वारियत की तकसीम से बाहर और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाओ। मेरा किसी पे कोई अटैक नहीं है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये फिरका वारियत से दूर हो जाओ, जो हकीकी रास्ता है उस पे आके खड़े हो जाओ। आमीन।